ویلکم بیک۔ آج کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت کے دوران جہاں یہ بات کلی طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ اب صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے کیسز ملک کے اندر ملک کے باہر ضرور شروع ہوں گے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو رائے نہیں ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو ان کیسز میں استثناء نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی عیاں ہو رہی ہے کہ ملک کی بیوروکریسی اور خاص طور پہ وہ حکام جن کا براہ راست این آر او کے کیسز سے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے این آر او کے حوالے کے فیصلے سے تعلق ہے، وہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ جو امپورٹنٹ آفیشلز ہیں گورنمنٹ کے، بیوروکریسی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات سے زیادہ اوپر کے احکامات کو مان رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان برہم ہے کہ اس کے فیصلے پر حکومت پاکستان کے اہم ترین افسران عمل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جو اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے اس میں حکومت پاکستان کے اعلیٰ ترین حکام کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ جن آفیشلز کو آج توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے گئے ان میں قائم مقام چیئرمین نیب جناب عرفان ندیم، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جناب اسماعیل قریشی، جوائنٹ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن منیر احمد، سیکرٹری داخلہ قمر زمان چودھری، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ راجہ احسن اور ڈی جی ایف آئی اے ظفر اللہ خان شامل ہیں۔ ان لوگوں پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے احمد ریاض شیخ کو نہ صرف یہ کہ ان کے این آر او کے بعد جو کیسز شروع ہونے تھے وہ کیسز شروع نہیں کیے، بلکہ انہیں بیجا ترقی دی اور ترقیاں دے کے انہیں اہم عہدے پر فائز کیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے نیب کے موجودہ قائم مقام چیئرمین عرفان ندیم اور اب جو چیئرمین نیب کے جن کو چھٹی سے واپس بلایا گیا ہے نوید احسن پر شدید اعتراضات ہیں، اور آج ایک موقع پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارک بھی دیا کہ حکومت پاکستان کے 5 اہم ترین افسران ایک کرپٹ افسر کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ کل اس توہین عدالت کے نوٹس کی سماعت ہوگی جس کے لیے 1 دن کا نوٹس دیا گیا ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل درآمد کرے یا وزیر اعظم کے احکامات پر عمل درآمد کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا یا وزیر اعظم کا حکم ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کیا جائے؟ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سابق سینئر بیوروکریٹ اور این آر او کے حوالے سے جو مقدمات دائر ہوئے تھے اس میں مدعی جناب رویداد خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی فیڈرل بیوروکریسی اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ آج لگا کہ ان کو پتا تھا کہ ہم فیصلے پر عمل نہیں کریں گے اور اس کے بہت سیریس کانسیکوینس ہوں گے، جیل بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ صورتحال کس بات کی عکاسی کر رہی ہے؟ کامران، اس سے یہ کچھ لوگ ہیں، ایک گروپ ہے، ایک گینگ ہے جن کو انہوں نے لگایا ہوا ہے ان اہم عہدوں کے اوپر، اور یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے۔ اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں کہ باقی بیوروکریسی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر جو ہے اس کی تعمیل میں وہ کچھ ہچکچاہٹ دکھا رہی ہے جی۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کو انٹینشنلی ان کو لگایا گیا ہے اس قسم کے جابز کے اوپر، یہ لوگ جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے جو چیئرمین نیب تھے جناب نوید احسن وہ تقریباً 1.5-2 مہینے تک سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چیئرمین نیب رہے، اس کے بعد ایک ایکٹنگ چیئرمین عرفان ندیم آ گئے، وہ رہے، اور دونوں بالکل ایسا لگ رہا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ کہ وہ سپریم کورٹ کو چکمہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ پنگ پونگ کھیل رہے ہیں۔ یہ اتنے سینئر افسران ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو کوئی پشت پناہی تو ہوگی، کوئی یقین دہانی تو ہوگی کہ آپ سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کھیل کھیلیں، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، یہ خود نہیں کہہ سکتے ہیں جی، ان میں اتنی جرت نہیں ہے، ان کی بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو ڈیفائی کریں۔ ان کو پیچھے سے کہا جا رہا ہے، ان کو زرداری کہہ رہا ہے اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کہہ رہا ہے کہ تم بالکل مضبوط رہو، سپریم کورٹ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے جی۔ خان صاحب، یہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو اختیارات ہیں اس کے فیصلے پہ عمل کرتی ہوئی فیڈرل بیوروکریسی جب نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں یہ کہتا ہوں جی کہ آج یہ جس قسم کا آرڈرز انہوں نے آج ایشو کیے ہیں سپریم کورٹ نے، یہ لانگ اوور ڈیو تھے جی، یہ ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ لوگوں کے دل میں بہت شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے تھے کہ سپریم کورٹ کیوں
एक नरम रवैया जो है इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। इनके तमाम दुनिया को पता है, पाकिस्तान को पता है कि इनके अहकामात की तामील नहीं हो रही है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट क्यों एक्शन नहीं ले रही है इनके खिलाफ? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सुप्रीम कोर्ट के पास देखें जी, अगर ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स अगर ये उनके अहकामात की तामील नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को बुलाए जी, और चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये तमाम ऑफिशियल जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के तहत हैं, और उसकी आकर के उनको क्रॉस एग्जामिन करें कि हमारे अहकामात की तामील तुम क्यों नहीं कर रहे हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रुदात खान। कह रहे थे कि अगर फेडरल ब्यूरोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल नहीं कर रही तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वजीर आजम को तलब करे, क्योंकि पूरी फेडरल ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम को रिपोर्ट करती है और बिलाखिर इसकी जिम्मेदारी वजीर आजम पर आयद होती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। वजीर आजम पहले ही कह चुके हैं और बारहा कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 16 दिसंबर का फैसला, इसके कलीदी अहकामात काबिल अमल नहीं है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जायजा लेंगे। ये मामला एक बहुत बड़े सियासी तूफान का बाइस भी बन सकता है। इसके लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी शायद तन्हा रह जाए। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।